سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس اعجاز الحسن نے استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس اعجاز الحسن سپریم کورٹ کی سینیورٹی میں تیسرے سینئر ترین جج تھے اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریٹائرمنٹ کے بعد اس سال اکتوبر میں انہیں ملک کا آئندہ چیف جسٹس بننا تھا اور اگست 2025 میں ان کی ریٹائرمنٹ ہونا تھی۔ صدر پاکستان کو لکھے گئے اپنے استعفے میں جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ مجھے بطور جج چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کی حیثیت سے کام کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے اپنے استعفے میں مزید لکھا کہ لیکن اب میں مزید بطور جج سپریم کورٹ کام جاری رکھنے کی خواہش نہیں رکھتا، اس لیے آرٹیکل 206 شق 1 کے تحت مستعفی ہو رہا ہوں۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس اعجاز الحسن کو کونسل کی کسی کارروائی کا سامنا نہیں تھا، البتہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں ان کو مخصوص بینچ کا حصہ ہونے اور مخصوص کیسز سننے پر نون لیگ کے سیاسی رہنماؤں کی جانب سے تنقید کا سامنا رہا ہے۔ اور یہ بات بھی ناظرین یاد رکھیں کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے جج جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس زیر سماعت ہے جس میں ان پر اثاثوں سے متعلق الزامات ہیں، جبکہ ان کی ایک مبینہ آڈیو بھی سامنے آئی تھی۔ تو اس حوالے سے جسٹس اعجاز الحسن نے 2 روز قبل سابق جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی سے اختلاف کیا تھا۔ نہ صرف اختلاف کیا بلکہ جسٹس اعجاز الحسن نے 11 جنوری کی سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں بھی شرکت نہیں کی اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل سے الگ ہو گئے، جس کے بعد ان کی جگہ جسٹس منصور کو کونسل میں شامل کر لیا گیا اور یہ کارروائی جو جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف تھی اس کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے استعفیٰ کے حوالے سے سینئر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف 2 مختلف درخواستیں آ رہی تھیں، جن میں سے تو ایک کے ساتھ 200 صفحات کی دستاویزات موجود تھی۔ جسٹس اعجاز الحسن نے جوڈیشل کونسل میں ریفرنس آنے سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا اور حامد میر کا یہ بھی کہنا ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن استعفیٰ دینے کے باوجود کیس سے بچ نہیں پائیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس میں ثبوتوں کے حوالے سے بات کافی آگے جا چکی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جسٹس اعجاز الحسن اس بینچ کا حصہ بھی رہے تھے جس نے پاناما کیس کی سماعت کی اور وہ ان 3 ججوں میں سے ایک تھے جنہوں نے شریف خاندان پر کرپشن کے الزامات کی انکوائری کے لیے JIT کی تشکیل کا حکم دیا۔ وہ پاناما فیصلے پر عمل درآمد بینچ کے رکن بھی تھے۔ وہ ان ججوں میں سے ایک تھے جنہوں نے جولائی 2017 میں نواز شریف کو آرٹیکل 62 کے تحت صادق اور امین نہ ہونے پر نااہل قرار دیا تھا۔ اس کی وجہ نواز شریف کی 2013 کے عام انتخابات کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی میں اپنے اقامہ اور واپس نہ لیے گئے وصولیوں کو ظاہر کرنے میں ناکامی تھی۔ 2017 اگست میں جسٹس اعجاز الحسن کو ثاقب نثار نے پاناما فیصلے کی نگرانی اور عمل درآمد کی نگرانی کے لیے مانیٹرنگ جج بھی مقرر کیا تھا۔ انہوں نے نیب اور احتساب عدالتوں کے ذریعے شریف خاندان کے خلاف کارروائیوں کی نگرانی بھی کی تھی۔ ناظرین، مری میں پیدا ہونے والے جسٹس اعجاز الحسن نے لاہور میں تعلیم حاصل کی جبکہ قانون کی تعلیم امریکہ سے حاصل کی۔ 2011 میں جسٹس اعجاز الحسن کو لاہور ہائی کورٹ کا جج تعینات کیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ نومبر 2015 میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے، جبکہ سپریم کورٹ میں اسامی خالی ہونے پر اگلے ہی برس جون 2016 میں سپریم کورٹ کے جج تعینات ہوئے۔ جسٹس اعجاز الحسن 7 سال اور 2 مہینے سپریم کورٹ کے جج کے منصب پر فائز رہے۔